ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے نظر بد کی حقیقت اور اس کا علاج۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے دین نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس کی روشنی میں نظر لگ جاتی ہے، نظر کا لگنا برحق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر لگنا حق ہے، برحق ہے، یعنی ایک ایسی حقیقت ہے جو ثابت شدہ ہے، یعنی نظر کے اثرات ہوتے ہیں اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں یا اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسانی نظر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی طاقت رکھ دی ہے کہ جو دوسرے پر جا کر اثر انداز ہوتی ہے اور اس سے بعض اوقات بیماری بھی لگ جاتی ہے۔ نظر بد کے بارے میں قرآن مجید سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام جو تھے، جب وہ اپنے سارے بیٹوں کو یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج رہے تھے تو انہوں نے خاص طور پر انہیں ہدایت کی کہ سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 67 میں آتا ہے وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا اور الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم سے اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی چیز ہٹا نہیں سکتا، یعنی اگر تمہیں نظر لگ گئی تو میں تمہیں کچھ کام نہیں آ سکتا۔ حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی پر لازم ہے کہ بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں۔ تو چونکہ ان کے یہ 11 بیٹے تھے کہ جو سفر پر روانہ ہو رہے تھے اور سبھی جوان تھے، تو آپ خود سوچیں کہ کسی گھر سے 11 جوان بیٹے نکلے تو لازماً سب کی نگاہوں میں آئیں گے، کسی شہر میں داخل ہوں، شکلیں بھی ملتی جلتی ہوں اور صحت مند بھی ہوں، تو یہ دوسروں کے لیے ایک حیرت کی بات ہوتی ہے، تو جس سے انسان متاثر ہو سکتا ہے۔ نظر جو ہے اللہ کی تقدیر اور قضاء و قدر کے ساتھ کبھی کبھی قتل بھی کر دیتی ہے، کبھی بیمار کر دیتی ہے، کبھی دہشت زدہ کر دیتی ہے، کبھی کمزور کر دیتی ہے، کبھی کوئی چیز جلا دیتی ہے۔ تو ایسا کیسے ہوتا ہے؟ اصل میں انسان جب کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھتا ہے تو اس کے اپنے اندر ایک جلن اور ایک کڑن اور ایک حسد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ جو اندر کی جلن کڑن ہوتی ہے وہ نگاہوں سے دوسری طرف ٹرانسفر ہوتی ہے۔ جیسے کسی کے ساتھ محبت ہو تو وہ محبت بھی نگاہوں سے پتہ چلتی ہے، نفرت ہو تو وہ نفرت بھی۔ اسی طرح بچوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں تو بعض اوقات منہ سے کچھ نہیں بولتے، صرف آنکھیں دکھاتے ہیں، تو اس سے وہ بچے سمجھ جاتے ہیں، حالانکہ کیا آنکھ ہی ہے نا، کچھ کر تو نہیں رہی ہوتی، لیکن آنکھ کے اندر سے نکلنے والے جو اثرات ہوتے ہیں وہ دوسرے کے اوپر جا کر اثر کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قضاء و قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب بنتی ہے، یعنی نظر لگتی ہے، بیمار ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، جانوروں کی موت کا باعث بھی بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی، یعنی اونٹ تڑپنے لگتا ہے اور اس کو پھر ذبح کر دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات اگر کسی ماں کو نظر لگی ہوئی ہو جب بچے کے ساتھ پریگننٹ ہو تو وہ نظر اس کے بچے تک بھی منتقل ہو سکتی ہے، کیونکہ نظر کا تعلق جو ہے، یعنی نظر کے جو اثرات ہیں وہ جسم کے اندر تک سرایت کر جاتے ہیں۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ حسد نظر بد لگانے کا اصل ہے، یعنی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ حسد ہے۔ کبھی انسان اپنے آپ کو نظر لگا دیتا ہے، کبھی بغیر ارادے یا طبعی فطرت کی وجہ سے اس کی نظر لگ جاتی، یعنی پہلی چیز تو حسد ہے، لیکن کبھی کبھی حسد کے بغیر بھی لگتی ہے۔
کبھی اپنے آپ کو بھی لگتی ہے اور کبھی کسی اور کو بھی لگ جاتی ہے. تو چیز کو دیکھنے اور نہ دیکھنے کا فرق ہوتا ہے کہ آپ کس نظر سے کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں. کبھی انسان محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، کبھی انسان حسد کی نظر سے دیکھتا ہے. نظر بد کی دو بڑی قسمیں بتائی جاتی ہیں، ایک ہے انسانی نظر کا لگنا اور ایک ہے جنوں کی نظر کا لگنا. یعنی بعض اوقات انسان کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی انسان جو ہے یعنی بیمار محسوس کرتا ہے، کمزور محسوس کرتا ہے، تو اس کی وجہ جنات بتائے جاتے ہیں. اور پھر وہ نظر جو ہوتی ہے وہ انسان کو بیمار کر دیتی ہے، جس کے پھر کچھ سمٹمز ہوتے ہیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر کالے دھبے پڑ چکے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ اس پر دم کرو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے. یعنی اس سے انسان کے خون کے اندر ایسے کیمیکل چینجز واقع ہوتے ہیں کہ اسکن ڈیزیزز بھی ہو سکتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صفعۃ کا لفظ فرمایا جس کا مطلب ہوتا ہے جن کی نظر. یعنی اس بچی کو کسی انسان کی نظر نہیں لگی تھی بلکہ جن کی نظر لگی تھی. اور جنوں کی نظر جو ہوتی ہے وہ انسانوں کی نظر سے زیادہ سخت ہوتی ہے. ابن باز کہتے ہیں کہ نظر کا لگنا برحق ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ انسانوں سے بھی لگتی ہے اور جنات سے بھی لگتی ہے. ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین نازل ہوئی، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. جب یہ نازل ہوئی تو آپ نے یہ پڑھنی شروع کر دی اور باقی چیزیں چھوڑ دی. تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ انسان ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھے، کیونکہ یہ ایک طرح کا دم ہوتا ہے، یعنی معوذتین کا پڑھنا. تاثیر کے اعتبار سے نظر کی کچھ اقسام ہیں. ایک ہے العین المعجبہ، خوشی یا تعجب والی نظر، حیران ہو کے کسی چیز کو دیکھنا، خوش ہو کے کسی چیز کو دیکھنا. تو یہ بھی دوسرے کو بعض اوقات لگ جاتی ہے اگر انسان ساتھ برکت کی دعا نہ دے. اسی لیے جب آپ کسی دلہن کو دیکھیں تو ماشاء اللہ بارک اللہ فی، اللہ برکتیں دے، دعائیں کریں، عید مبارک کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب دیکھتے ہیں کہ اچھے کپڑوں میں ہے انسان، اچھا حال حلیہ ہے، تو دوسرے کو فوراً مبارک دی جاتی ہے تاکہ وہ انسان کے شر سے محفوظ رہے. پھر اسی طرح اس نظر کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن مجید میں سورۃ الکہف میں اس کا ذکر آتا ہے، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا. اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے کیوں نہ کہا کہ جو اللہ نے چاہا، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں مال اور اولاد میں تجھ سے کم ہوں. تو یہ آگے قصہ چلتا ہے. تو اس شخص کے باغ کو بھی نظر لگی تھی جس کی وجہ سے باغ سارا جل گیا تھا. پھر اسی طرح محبت کرنے والے کی نظر لگنا، کیونکہ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے وہ اس کو بہت گہری نظر سے دیکھتا ہے. ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نظر کبھی خوشی اور تعجب کی صورت میں بھی لگ جاتی ہے، اگرچہ وہ حسد کے بغیر ہی ہو، اور اگرچہ وہ کسی محبت کرنے والے کی طرف سے ہو، اور اگرچہ وہ نیک آدمی کی طرف سے ہی ہو، یعنی نیک آدمی کی بھی لگ جاتی ہے. اور اگر کسی آدمی کو کوئی چیز اچھی لگے تو اس کو فوراً اس چیز کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے جو اس کو اچھی لگی ہے، تو یہ اس کی طرف سے دم ہی ہو جائے گا. یعنی وہ دم بارک اللہ فیک کہنا جو ہے، اللہ کا نام لینا، ماشاء اللہ کہنا، یہ ایک طرح سے آپ دوسرے پہ دم کر رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح دوسرا شخص شر سے محفوظ رہتا ہے. پھر ہے حسد کرنے والی نظر. قرآن مجید میں حسد کے بارے میں بھی آتا ہے، اور یہ نظر خبیث نفس سے نکلتی ہے، اور یہ شخص دوسرے کی نعمت کو ختم کرنا چاہتا ہے. وہ ایسی نگاہ سے، جیسے کہتے ہیں نا کھا جانے والی نگاہ سے دیکھتا ہے چیزوں کو، جس سے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو جو نعمت ملی ہے یہ اس سے دور چلی جائے. پھر اسی طرح بیمار کر دینے والی نظر، یہ وہ نظر ہے جو بیماری کی تاثیر کے ساتھ اثر انداز ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں مختلف طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی. یعنی اگر اللہ کا اذن ہو جائے، جیسے اور جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں تو وہ بعض جو ہے وہ ایک سے دوسرے سے تیسرے میں ٹرانسفر ہوتی رہتی ہیں اللہ کے اذن سے، تو اسی طرح یہ نظر بھی اور اس قسم کی بھی تکلیف دہ چیزیں جو ہیں وہ دوسرے تک پہنچتی ہیں. جی. پھر ہے
عضو کو بیکار کر دینے والی، معطل کر دینے والی نظر، العین المعطلہ، یعنی دوسرے کا کوئی حصہ جسم کا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، یعنی جب نظر لگتی ہے، اور بعض اوقات ہمیشہ کے لیے بیکار ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح زہریلی یا آگ والی نظر ایک ہوتی ہے جو اتنی شدید ہوتی ہے کہ انسان مرنے پہ نوبت آ جاتی ہے۔ اسمعی کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کی نظر بہت زیادہ لگتی تھی کہ اس نے کسی گائے کے متعلق سنا، اس کو اس کے دودھ کی دھار کا نکلنا اچھا لگا۔ اس نے کہا ان میں سے کون سی گائے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو فلاں گائے ہے، اصل گائے کا نہیں بتایا تاکہ اس کو نظر نہ لگے۔ تو کہتے ہیں کہ دونوں کو ہی نظر لگ گئی۔ تو اسمعی کہتے ہیں جب میں کوئی ایسی چیز دیکھتا ہوں جو مجھے اچھی لگتی ہے تو میں محسوس کرتا ہوں کہ میری آنکھوں سے ایک تپش اور ایک حرارت سے نکلی، یعنی میری آنکھ گرم ہو گئی۔ تو اس لیے اگر کبھی یہ محسوس ہو تو ساتھ ہی دوسرے کے لیے ماشاء اللہ، بارک اللہ، اس طرح کے لفظ جو ہیں، اور اردو میں بھی جیسے وہ دعا دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ برکت دے، اللہ تعالیٰ ہر نظر سے بچائے، ہر شر سے بچائے، تاکہ دوسرا شخص جو ہے وہ اس تکلیف سے محفوظ رہے۔ تو نظر بد کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنی چاہیے نظر کے سلسلے میں کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی اگر انسان یہ بات سمجھ جائے کہ کوئی بھی تکلیف کسی بھی طرف سے جو پہنچی ہے مجھے، یہ اللہ کے حکم سے، تو کیا مطلب ہے اللہ کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم کیوں ہو جاتا ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچے؟ تو اس سے بھی انسان کو دراصل کچھ سکھانا مطلوب ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ سونا اس وقت تک چمکتا نہیں، خالص نہیں ہوتا جب تک اس کو آگ پہ تپایا نہیں جاتا۔ کھانا اس وقت تک پکتا نہیں اور اچھا نہیں پکتا جب تک اس کو آگ پہ چڑھایا نہیں جاتا۔ اسی طرح انسان بھی اس وقت تک میچور نہیں ہوتا، سمجھدار نہیں ہوتا جب تک کہ وہ مختلف طرح کے مسائل سے، مختلف طرح کی تکلیف دی چیزوں سے، پریشانیوں سے گزرتا نہیں۔ بہت سے حالات اور بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو بہت میچور کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ بچے جو بچپن میں بہت سے مسائل سے گزرتے ہیں، بڑے ہو کر بڑے بڑے مسئلے ان کو کچھ مسئلہ نظر نہیں آتے، لیکن جو بچے بچپن میں پیمپرڈ ہوتے ہیں، پروٹیکٹڈ پلتے ہیں، بہت لاڈ پیار سے پلتے ہیں، بڑے ہو کر انہیں چھوٹی سی چیز بھی بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے بچے، ہم جن کو ہر وقت کبھی موزے پہناتے ہیں، کبھی ان کا سر ڈھانکتے ہیں، کبھی ان کو ایک چیز میں لپیٹتے ہیں، کبھی دوسری میں، انہیں کو ٹھنڈ زیادہ لگتی۔ لیکن جو غریبوں کے بچے ہوتے ہیں جن کے پاس پورا کپڑا بھی نہیں ہوتا، وہ گلی بازار میں سردی کے موسم میں، گرمی کے موسم میں ننگے پاؤں پھر رہے ہوتے ہیں اور ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ تو یؤمن باللہ یہدی قلبہ کا مطلب کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود اس بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ اگر اس پر کوئی مصیبت آ پڑے تو وہ اس پر بھی راضی رہتا ہے، بلکہ سمجھتا ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ التوبہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر بیماری، تکلیف کا آنا تقدیر کا حصہ ہے۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہہ دیجیے ہمیں کوئی نقصان ہرگز نہیں پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا۔ یعنی کسی کی نظر ہمیں نہیں لگ سکتی سوائے اس کے کہ اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی کہ وہ لگے۔ تو پھر اگر کوئی تکلیف لکھی ہوئی ہے تو وہ پہنچ کر رہے گی، اور اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نظر کا لگنا برحق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب ہو سکتی تو وہ نظر بد ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جیسے سردی آتی تو سردی لگ جاتی ہے، گرمی آتی تو گرمی لگ جاتی ہے، ایسے ہی نظر آتی ہے تو نظر لگ جاتی ہے۔ تو سردی گرمی کے بچاؤ کے لیے ہم اس طرح کا لباس پہنتے ہیں، اس طرح کا انتظام کرتے ہیں، ہیٹنگ اور کولنگ کا انتظام کرتے ہیں تاکہ ہم اس کے برے اثرات سے بچے رہیں۔ تو بالکل اسی طرح انسان کو ذکر، اذکار، دعائیں اور تلاوت کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے تاکہ نظر بد سے پروٹیکشن رہے، کیونکہ نظر لگانے والے کا کبھی تو نشانہ لگ جاتا ہے، کبھی خطا ہو جاتا ہے، اور کبھی سامنے ایسا بیریئر آتا ہے کہ وہ نظر وہیں جل کے بھسم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص پروٹیکٹڈ نہیں ہے، پروٹیکشن اس کی نہیں ہوتی اذکار وغیرہ کے ذریعے، تو پھر وہ اثرات اس کے اوپر آ جاتے ہیں۔
اسی لیے جو کارڈ آج آپ کو دیا گیا ہے اس میں ایسی دعائیں لکھی ہوئی ہیں کہ جن کو آپ پڑھ کر علاج کر سکتے ہیں اپنا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے انسان کی، یعنی انسان نے اذکار بھی پڑھے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اس کو نظر لگ جاتی، یعنی انسان کہتا ہے میں نے تو صبح شام کی دعائیں بھی پڑھی تھی، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا؟ تو وہ اس لیے کہ انسان کا ایک امتحان ہوتا ہے. جیسے آپ اپنے سردی کے والے اچھے کپڑے بھی سب ہر چیز پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے باوجود آپ کو فلو ہو جاتا ہے یا کولڈ ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے کبھی سانس کے ذریعے ٹھنڈ اندر چلی جاتی ہے، کبھی کسی اور ذریعے سے، تو اس کو راستہ مل ہی جاتا ہے اگر آپ کے حصے میں کوئی ایسا امتحان یا تکلیف لکھی ہوئی ہے. اب یہ ہے کہ پہچان کیسے ہو کہ نظر لگی ہوئی ہے، تو وہ کون سی علامات ہیں جس سے انسان شناخت کر سکتا ہے، ڈائگنوز کر سکتا ہے کہ یہ نظر ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو نظر بد لگتی ہے وہ اپنے خواب میں نظر لگانے والے کو دیکھتا ہے، یعنی وہ شخص خواب میں نظر آ جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس پر نظر ہوتی ہے اس کو کوئی غشی، غنودگی، ضرورت سے زیادہ نیند کا آنا یہ شروع ہو جاتا ہے. کبھی وہ بے ہوشی کے عالم میں اس شخص کا نام لے لیتا ہے کہ فلاں نے نظر لگائی. پچھلے دنوں مجھے کسی نے بتایا کہ ان کے کوئی رشتے دار تھے تو اسی طرح وہ اچانک بیمار ہوئے اور بے ہوش ہو گئے، تو وہ بار بار ایک شخص کا نام لے کے اس کی نظر لگی ہے، اس کی نظر لگی ہے. ان کو یہ بات نہیں پتا تھی، لیکن جس وقت میں نے کلاس میں بتائی تو وہ میرے پاس آئی کہ ایگزیکٹلی یہی چیز ہوئی تھی. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواب میں، بعض اوقات بے ہوشی میں انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تکلیف کہاں سے آئی ہے. بعض اوقات نظر لگانے والا کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ میں تو آپ کے کپڑے دیکھ کے حیران ہی ہو گئی، اور یعنی کوئی اس قسم کا جملہ کہ جس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نظر لگ گئی ہے. بعض اوقات کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ جو اچانک ہوتی ہے. عبداللہ بن عامر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ عامر بن ربیعہ اور سہل بن حنیف دونوں غسل کے ارادے سے نکلے. وہ کوئی اوٹ تلاش کر رہے تھے کہ چھپ کے نہائیں. سہل نے اپنے اوپر سے اون کا جبہ اتارا. عامر کہتے ہیں میں نے دیکھا تو اسے میری نظر لگ گئی. وہ پانی میں اتر کر نہانے لگا. میں نے پانی میں اس کے بڑبڑانے کی آواز سنی. میں اس کے پاس آیا، 3 دفعہ آواز دی، اس نے جواب نہیں دیا. تو میں نے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. آپ تشریف لائے، پانی میں داخل ہو گئے. گویا کہ میں اب بھی آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں. آپ نے اس کے سینے پہ 3 دفعہ ہاتھ مارا اور پھر یہ دعا دی، اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا. اے اللہ اس کی گرمی اور سردی اور اس کی بیماری اور کمزوری کو دور کر دے، یعنی جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے وہ اس کو دور کر دے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، جب کسی کو اپنے بھائی کا وجود یا کوئی مال پسند آئے تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے، کیونکہ نظر کا لگنا برحق ہے. پھر اسی طرح بچوں کو نظر کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ بے وجہ روتے رہتے ہیں، یعنی کوئی وجہ نہیں ہوتی، رونا شروع کر دیتے ہیں اور روتے ہی چلے جاتے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی. تو آپ نے فرمایا، یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کیا تم نے اس کو نظر بد کا دم نہیں کروایا؟ ایک تو ہوتا نا بھوک لگی بچہ رو پڑا، پیمپر گندا ہے تو رو پڑا، لیکن ایک یہ ہے کہ سب کچھ کر لیا آپ نے اور پھر بھی چپ نہیں کر رہا. جن ماں نے بچے پالے ہیں ان کو اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ، اور کوئی نہ کوئی واقعات بھی ایسے یاد ہوگے کہ جب بچے نے ایکسٹرا آرڈنریلی تنگ کیا اور کسی طرح چپ ہو کے نہیں دیتا تھا، تو ایسی صورت میں فوراً دم شروع کرنا چاہیے. وہی دم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین پہ کیا کرتے تھے، اعوذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ وعین اللامۃ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت امیس سے کہا، کیا بات ہے، میں اپنے بھائی کے بیٹوں کے جسموں کو دبلا پتلا دیکھ رہا ہوں، کیا انہیں فقر و فاقہ رہتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں، بلکہ انہیں نظر بد بہت جلدی لگ جاتی. آپ نے فرمایا انہیں دم کرو. تو میں نے آپ کے سامنے چند کلمات پیش کیے تو آپ نے فرمایا انہیں دم کرو، انہیں کلمات سے کرو. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نظر کا لگ جانا برحق ہے اور یہ کبھی اوپر چڑھنے والے کو پھسلا دیتی ہے. جیسے سیڑھی سے ٹرپ ہو گئے، آپ اچھے بھلے اتر رہے تھے یا چڑھ رہے تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا اور ایک دم آپ نیچے آ گئے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس سے پروٹیکشن کس طرح کریں، دعائیں اور اذکار تو ہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنی نعمتوں کا بہت زیادہ چرچا نہ کریں، یعنی ہر وقت اپنے سکسیس سٹوریز نہ سناتے رہیں، کیونکہ اس سے جن لوگوں کی زندگی میں کوئی
کمزوری ہوتی ہے، کوئی کمی بیشی ہوتی ہے، وہ غمگین ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، تو ان کے اندر سے بھی ایسی چیزیں نکلتی ہیں جو دوسرے کو متاثر کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو رازداری میں رکھ کر مدد حاصل کرو، بے شک ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے، ہر نعمت والا شخص حسد کیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ حاسد سے محتاط رہنا چاہیے۔ جب آپ کو پتا ہو کہ کوئی ایک شخص جو ہے، کیونکہ جو حسد کرنے والا تو اس کے چہرے پہ بھی آ جاتا ہے، وہ آپ کی نعمت سے خوش نہیں ہوتا، تو پھر انسان بجائے اس کے کہ اس کو بلیم کرے، خود محتاط رہے۔ پھر اسی طرح مال میں کچھ اچھا لگے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی چیز اچھی لگے تو بارک اللہ کہے۔ پھر اسی طرح نظر بد سے بچنا ممکن ہے، اور اس کے لیے صبح و شام کی دعائیں پڑھی جائیں اور قرآن سے علاج کیا جائے، کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ شفا ہے۔ سورۃ فصلت میں آتا ہے قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، کہہ دیجئے یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے۔ سورۃ الاسراء میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ کرتے ہیں۔ تو قرآن سے علاج کس طرح ہوگا؟ سورۃ الفاتحہ پڑھیے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کا نام ہی شفا ہے۔ آیت الکرسی پڑھیے، البقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھیے، معوذتین پڑھیے اور دم کر دیجیے۔ یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے پاس ہی جائیں، لیکن بعض اوقات اتنی شدید ہوتی ہے کہ کسی عامل کے پاس جانا ہی پڑتا۔ عامل وہ جو قرآن و سنت کے مطابق علاج کرے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ گھر میں آپ ٹوٹکے وغیرہ کر کے، مثلا سر درد ہوئی، آپ نے سر کو تیل لگا لیا، تھوڑا سا پریشر پوائنٹ پہ دبا لیا، تھوڑی واک کر لی، تھوڑا پانی پی لیا، تو کیا ہوتا ہے؟ درد سبسائڈ ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض درد سبسائڈ نہیں ہوتے، آپ ٹیبلٹ بھی کھا لیتے ہیں پھر بھی نہیں جاتے۔ عام طور پہ ہم سر درد پہ کہاں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ جی میرے سر میں درد ہو رہا ہے، مجھے دوا دے دیجیے، مگر گھر میں پیناڈول یا کوئی اور اس طرح کی دوا ہے تو وہ کھا لو، کوئی بھی پین کلر جو ہے، اور ہم خود ہی کھا لیتے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ درد پین کلر کھانے سے بھی نہیں جاتے، پھر لگتی ہے انسان کو فکر کہ اب میں جاؤں کسی ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر آپ کو دیکھتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، وہ آپ کو کس کے پاس بھیجتا ہے؟ اسپیشلسٹ کے پاس، ٹھیک ہے نا، اسپیشلسٹ کے پاس بھیجتا ہے۔ بالکل اسی طرح روحانی بیماریوں میں بھی پہلے آپ کو ٹوٹکے کریں یا آپ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کریں، یہ جو میں نے آپ کو اذکار بتائے ہیں۔ اگر نہیں تو آپ کسی سے مشورہ کریں، کوئی اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ اسٹرانگ ہے مجھ سے ایمان میں، یا اس کو زیادہ اچھا قرآن پڑھنا آتا ہے، اس سے کہے کہ وہ آپ کو کرے۔ لیکن اگر اس کے بھی کنٹرول میں نہ ہو تو پھر آپ واقعی جن لوگوں کا سالوں کا تجربہ ہوتا ہے دم کرنے کا یا علاج کرنے کا، اور قرآن سنت کے مطابق علاج کرتے ہیں، ان کے پاس جائیں۔ پھر سورۃ البقرہ پڑھنا جو ہے یہ علاج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات معوذتین، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، صبح شام کے اذکار کی پابندی کرنا۔ جیسے یہ کتاب ہے نا ایاک نستعین، اس میں صبح کی دعائیں اور شام کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں، ان کو اگر زبانی نہیں یاد تو دیکھ کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کی پناہ پکڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے نظر لگنے سے پناہ مانگو، کیونکہ نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا محبوب بندہ اگر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اور اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور محفوظ رکھتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور ہر شر سے حفاظت کے لیے تعوذ بہت اچھا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم۔ پھر ناگہانی آفت سے حفاظت کے لیے تعوذ پڑھنا، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت مجھ سے چھن جائے، یا تیری عافیت پلٹ جائے، یا کوئی ناگہانی عذاب آ جائے، اور تیرے تمام غصے ناراضگیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کتنی خوبصورت دعائیں ہیں۔ پھر اسی طرح سخت مشقت، بری تقدیر اور بد نصیبی سے، دشمنوں کے خوش ہونے سے اللہ کی پناہ طلب کی جائے۔ اعوذ باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء
وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اپنے بچوں کو یہ دم کرتے تھے، اعوذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. پھر اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتے تھے. جب آپ بیمار ہوتے تو آتے اور دم کرتے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک. او عین حاسد، حاسد کی نظر اگر لگی ہے تو اس سے بھی اللہ آپ کو شفا دے. تو اگر جبریل جو مقرب فرشتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مقرب رسول ہیں ان پہ وہ دم کر رہے ہیں تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ یعنی ہمیں بھی ان آیات سے پڑھ کے دم کرنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بیماری سے شفا کی جو دعائیں ہیں اس کا بھی ایک کارڈ بنا ہوا ہے، شفا کی ساری دعائیں اکٹھی کی گئی ہیں. ایاک نستعین میں بھی ہوگا. اگر کوئی شخص بیمار پڑ جاتا ہے اور صرف ایک دفعہ دم کرنے سے اس کا علاج نہیں ہوتا تو صبح شام پھر آیات شفا اس پر پڑھے. اور اس میں یہ دعا بھی ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ. میں عظمت والے اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے سوال کرتا ہوں کہ وہ تمہیں شفا عطا کرے. تو اللہ اس شخص کو جلد شفا عطا کرے گا. نظر بد کا ایک خاص علاج بھی ہے اور وہ ہے نظر لگنے پر غسل کرنا. اور غسل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جس کی نظر لگی ہے اس سے غسل کا پانی لے کے اب دوسرے جس کو لگی ہے اس کے جسم پر بہانا. اگر پورا غسل نہ ہو تو وضو کا پانی بھی لگایا جا سکتا ہے. اس کے 3 طریقے ہیں. نظر لگانے والے کا پتہ ہو اور وہ رضامند ہو پانی دینے پہ تو ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے نظر لگے ہوئے شخص کا غسل کرنا. مثلا آپ نے لوٹے سے وضو کیا، کچھ پانی بچ گیا تو اس پانی کو اس شخص پہ ڈالیں جس کو نظر لگی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جس کی نظر لگی ہے اس کو، یعنی کہ حضرت عامر نے جب حضرت سہیل کو نظر لگائی تو اس وقت انہوں نے کیا کیا، عامر کو وضو کا حکم دیا. انہوں نے اپنا چہرہ، دونوں ہاتھ کونیوں تک اور دونوں گھٹنے اور تہ بند کا اندرونی حصہ دھویا اور حکم دیا کہ ان پر اس پانی کو بہایا جائے. تو انہوں نے جب وہ بہایا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئے. تو انہوں نے یعنی پیچھے سے بہایا، پیچھے سے پانی کو الٹایا. اس طرح سے شروع کرنا چاہیے. آج اگر کسی سے مانگے تو مائنڈ کر جائے کہ آپ مجھ پہ شک کرتے ہیں کہ میں کوئی حاسد ہوں تمہارا. اگر نظر لگانے والے کا پتہ ہی نہ ہو کون ہے، جیسے کچھ کلچرز میں، تو جیسے موراکو کے بارے میں شاید مجھے کسی نے بتایا تھا کہ وہاں یہ نارم ہے کہ جب شادی ہوتی ہے سب اچھے اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں تو اپنے اپنے وضو کا پانی ایک ٹب میں ڈال دیتے ہیں اور کوئی مائنڈ نہیں کرتا، سبھی ڈال دیتے ہیں تاکہ اگر کوئی کسی پہ خوش ہو کے دیکھے اور اس کو لگے تو وہ اس پانی کو استعمال کر سکے. ورنہ کس کو ڈھونڈتے پھریں گے کس کی لگی، سبھی کا ہے اس میں، وہی ٹھیک ہے. تو اگر کوئی پتہ ہی نہ چلے تو پھر کیا ہے، یعنی اس صورت میں کوئی بھی شخص وضو کر کے پانی دے دے تو اس سے علاج ہو جاتا ہے. اب چونکہ یہ علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو اس لیے، اور اس کا تجربہ بھی کیا ہوا ہے، تو اس سے علاج اور اس سے فائدہ ہونا جو ہے وہ مجرب ہے. پھر اسی طرح جھوٹے پانی میں بھی شفا ہوتی، یعنی جس کی نظر لگی ہے اگر اس کا پیا ہوا پانی مریض کو پلا دیا جائے، یعنی گلاس میں پانی پی کے رکھا ہے اس نے تو وہ اٹھا کر اس مریض کو پلا دیا جائے تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. یا قہوہ یا کوئی بھی اس کی بچی ہوئی چیز جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے. اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات جو اس کے کپڑے ہیں، یعنی کپڑا ہے تو اس کو پانی میں ڈال کے اس کا پانی نکال کے بھی لگایا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر نظر پرانی بھی ہو چکی ہو تو بھی علاج کیا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح بیری کے پتوں سے علاج، بیری کے 7 پتے لے کے، کم از کم 7، زیادہ بھی ہو تو مٹھی بھر کے بھی ڈال سکتے ہیں، پانی میں ڈال کے 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 21 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ معوذات، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تو یہ پڑھ کے، اور پھر یہ کچھ آیتیں ہیں، ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 109 ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 54 ہے، سورۃ طٰہٰ کی 133 ہے، سورۃ کہف کی 39 ہے، سورۃ ملک کی 1 to 4 ہے، سورۃ قلم کی 51 ہے، اور سورۃ بنی اسرائیل کی 82، سورۃ شعراء کی 80 اور سورۃ فصلت کی 44. ان سب میں نظر کا ذکر آتا ہے، یعنی نظر سے متعلق آیات میں کوئی نہ کوئی چیز آتی. تو ان آیتوں کو پڑھ کے لاؤڈلی اس پانی کو انسان تھوڑا سا پی بھی لے، بیری کے پتوں کا پانی،
اور اپنے اوپر بھی بہا لے. یہ پرانی نظر کو انشاءاللہ ٹھیک کر دے گا. لیکن جن چیزوں سے بچنا ضروری ہے وہ یہ کہ گلے میں کوئی چیز لٹکائی جائے یا بازو پہ باندھی جائے یا غیر شرعی جھاڑ پھنکار کی جائے یا کاہنوں اور نجومیوں وغیرہ کے پاس جایا جائے یا کسی عامل ایسے کے پاس جائے جو عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا ہو. تو بات یہ ہے کہ جب قرآن میں علاج موجود ہے تو پھر کہیں اور جانے کی ضرورت ہی کیا ہے. عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے. گھر میں بچہ رو رہا تھا تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ اس کو نظر لگ گئی ہے. آپ نے فرمایا تم اس کو نظر کا دم کیوں نہیں کرتے؟ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ نظر بھی لگتی ہے اور نظر کا علاج بھی ہے. نظر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نگاہ میں ایک خصوصی تاثیر رکھی ہے. یہی نظر کبھی دوسروں کے لیے خیر کا باعث بنتی ہے اور کبھی شر کا باعث بنتی ہے. کبھی اسی سے انسان اجر و ثواب کماتا ہے اور کبھی یہی نگاہیں گناہ کما کے لاتی ہیں. ان نگاہوں سے شدید نقصان بھی پہنچتا ہے. لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ نظر کیا چیز ہے اور اس کے اثرات کیا ہیں. قرآن کریم میں بھی انسانی نگاہوں کے نقصانات کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ القلم میں فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا قریب ہے کہ تجھے اپنی نظروں سے گھور گھور کر پھسلا ہی دیں، یعنی آپ جو بات کر رہے ہیں وہ نہ کر سکیں جب وہ ذکر کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یقیناً یہ تو دیوانہ ہے. ابن عباس اس کی تفسیر میں کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی نگاہوں سے تمہیں نظر بد لگا دیں. ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ عز و جل کے اذن سے، حکم سے نظر کا لگ جانا اور اس کی تاثیر پیدا ہو جانا یہ برحق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی ہیں. آپ نے فرمایا العین حق، نظر لگنا برحق ہے، یعنی ایسا ہوتا ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی، یعنی موت تک واقع ہو جاتی ہے اور انسان بیمار بھی ہو سکتا ہے، کبھی خوف اور دہشت کا شکار ہو سکتا ہے، ذہنی امراض کا شکار ہو سکتا ہے. ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے. دیوانگی تک، یعنی جنون یا دیوانگی یا مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے. ابن القیم کہتے ہیں یہ زہریلے تیر ہوتے ہیں جو کہ محسود اور نظر لگائے ہوئے شخص کی طرف حاسد اور نظر لگانے والے کے نفس سے نکلتے ہیں. کبھی اس کو یہ تیر لگ جاتے ہیں، کبھی خطا ہو جاتے ہیں. اور اس کو سمجھنے کے لیے آج کے دور میں تو کوئی زیادہ مشکل نہیں رہا. آپ نے لیزر تھراپی کے بارے میں سنا ہوگا. اس میں کوئی اوزار استعمال نہیں ہوتے، صرف ریز کے ذریعے مختلف ٹیومرز وغیرہ کو ختم کر دیا جاتا ہے یا بعض اوقات پتھر بھی توڑ دیے جاتے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کی آنکھ سے کچھ نظر نہ آنے والی لہریں نکلتی ہیں، جسے ریز ہوتی ہے نا، ایسی نگاہوں سے بھی ریز نکلتی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایموشنل انرجی بھری ہوئی ہوتی ہے، یعنی ایموشنل انرجی کی بجلی بھری ہوئی ہوتی ہے. اور یہ انسان کے سکن کے جو مسام ہیں ان کے ذریعے جسم میں جذب ہو کر جسم کے اندر تکلیف کا باعث بن سکتی ہیں. اگر یہ پازیٹو ہو، مثبت ہو تو فائدہ ہو سکتا ہے، اور اگر منفی ہو تو نقصان ہو سکتا ہے. اب یہ جو نظر بد ہوتی ہے وہ اصل میں منفی لہریں ہوتی ہیں، نیگیٹو ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے انسان کے جسم کا نظام درہم برہم ہوتا ہے اور پھر انسان کے خون کے اندر بھی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، کوئی کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہوگا، واللہ عالم. اب اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس میں بعض اوقات حد سے زیادہ اپنی نعمتوں کا اظہار اور اپنی نعمتوں کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، اور جیسے آج کے دور میں اتنا زیادہ سیلفی کا رجحان ہو گیا ہے، ہر چیز کی تصویریں کھینچ کھینچ کر سوشل میڈیا پہ لگائی جا رہی ہیں، تو وہ دوسروں کے اندر بعض اوقات حسد پیدا کرتی ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو رازداری میں رکھ کر مدد حاصل کرو، کیونکہ ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے، لہذا بہت زیادہ ہر وقت اپنی نعمت کا اظہار نہ کرو. اسی طرح خود نمائی جو ہے یہ بھی نظر بد کا سبب بنتی ہے، یعنی دکھاوا کرنا اور لوگوں کے سامنے اپنی نعمتوں کو بہت ظاہر کرنا. حدیث میں ہے کل ذی نعمت محسود، ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے.
اچھا، بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا کہ وہ منفی لہریں ہوتی ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثبت بھی ہوتی ہیں، خوشی اور تعجب کی بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ بھی بہت دفعہ نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا، اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے یہ کیوں نہ کہا کہ جو اللہ نے چاہا، کچھ قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اگر تو مجھے دیکھتا کہ میں مال اور اولاد میں تجھ سے کم تر۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کو بعض اوقات خود اپنی نظر بھی لگ سکتی ہے، اپنی چیزوں کو دیکھ کر بہت حد سے زیادہ خوش ہو جانا، جیسے اپنے بچوں کو یا اپنے کھیت کو یا اپنے گھر کو، گاڑی کو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر برکت کی دعا دینے کا حکم دیا ہے، جیسے شادی کے موقع پر عام طور پر دلہا دلہن بھی خوش ہوتے ہیں، فیملی بھی خوش ہو رہی ہوتی ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سبھی خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے برکت کی دعا دینے کا حکم دیا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو اس کی شادی کی مبارکباد دیتے تو فرماتے بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، اللہ تمہیں برکت دے، تم پر اپنی برکت فرمائے اور تم دونوں کو خیر کے ساتھ اکٹھا رکھے۔ جس طرح حسد کرنے والوں کی نظر لگتی ہے، ایسے ہی محبت کرنے والوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ لہذا انسان کو اگر کسی کی کوئی بھی چیز اچھی لگ رہی ہو تو فوراً اس کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے، اور یہ برکت کی دعا ہی دراصل دم ہو جاتا ہے، یعنی ایک طرح کا دم ہی ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ بعض اوقات غیر معمولی علامات ہوتی ہیں، جیسے کوئی اچانک بے ہوش ہو جاتا ہے یا گر جاتا ہے یا کچھ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کہ سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کے واقعے سے بات پتہ چلتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات انسان بیمار ہو جاتا ہے لیکن اس کی بیماری ڈائگنوز بھی نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا سے فرمایا کیا ہوا کہ میں اپنے بھائی جعفر بن ابی طالب کے بچوں کے جسم لاغر دیکھ رہا ہوں، یعنی کمزور ہیں بچے، کیا انہیں بھوکا رہنا پڑتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، انہیں نظر بد جلدی لگ جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر انہیں دم کرو۔ اسما بنت امیس کہتی ہیں کہ میں نے دم کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے تو آپ نے فرمایا ان الفاظ سے دم کرو، لیکن اب وہ الفاظ کیا تھے ہمیں نہیں معلوم۔ اچھا، بعض اوقات چہرے کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، زرد پڑ جاتا ہے یا داغ دھبے نکل آتے ہیں اس پر۔ اسی طرح یہ کہ بچے بعض اوقات ضرورت سے زائد روتے ہیں اور چپ ہی نہیں کرتے، ان کو خاموش بھی کرائیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کیا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی۔ آپ نے فرمایا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تم اس کی نظر کیوں نہیں اتارتے؟ یعنی اگر یہ رو رہا ہے اور بلا وجہ رو رہا ہے، کھایا پیا بھی ہے، نیند بھی پوری ہے، سب ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ اور علامتیں بھی ہوتی ہیں کہ انسان بلا وجہ غمگین ہونا شروع ہو جاتا ہے، بے چین ہونے لگتا ہے، خوف کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، کبھی آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی جمائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر اسی طرح سر کے پچھلے حصے میں درد یا کندھوں پہ بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے، برے خواب آنے لگتے ہیں، پڑھائی سے بچوں کا دل اچاٹ ہونے لگتا ہے، انسان بعض اوقات اپنے بزنس کے بارے میں غلط فیصلے کرنے لگتا ہے، کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ انسانوں کی نظر کے ساتھ ساتھ جنات کی نظر بھی لگ سکتی ہے۔ انسان تو ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں لیکن جنات تو نظر بھی نہیں آتے کہ کہاں کہاں ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واش روم میں انٹر ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنے کے لیے کہا، کیونکہ ایسی جگہوں پر جنات ہوتے ہیں تو یہ بسم اللہ جو ہے وہ ان کے لیے ایک پردے کا کام دیتی ہے، یعنی پھر وہ دیکھ نہیں پاتے۔ اسی طرح بعض اوقات جانوروں کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ جی ہاں، جانوروں کی، جیسے آپ کھا رہے ہیں اور بلی کو نہیں دے رہے کھانا، وہ آپ کو دیکھے جا رہی ہے تو وہ جیلس ہو رہی ہے، برا فیل کر رہی ہے۔ تو اسی طرح طوطا وغیرہ بیسیکلی پیٹس جو ہوتے ہیں، یعنی ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درج ذیل کلمات سے حضرت حسن اور حسین کو دم کیا کرتے تھے۔ اعوذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں اللہ کے کلمات تامہ، تمام کلمات کے ذریعے سے ہر شیطان، زہریلے جانور اور ہر ضرر رساں نظر کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ وہ ویسے بھی کاٹ سکتے ہیں، یعنی جہاں من کل عین لامۃ یہ عام لفظ ہے جو انسان، جنات، جانوروں سب کے لیے آیا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سانپوں کو قتل کر دو، خصوصاً 2 سفید لکیروں والے اور دم بریدہ کو، جن کی دم کٹی ہوئی ہو، کیونکہ یہ حمل کو گرا دیتے ہیں اور بصارت زائل کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح کتے کی نظر کے بارے میں بھی آتا ہے، ابن عباس کہتے ہیں کتے جنات میں سے ہیں،
بس جب یہ تمہیں کھانے کے وقت پالے تو ان کے سامنے کوئی کھانے کی چیز ڈال دیا کرو، یعنی خود کھاؤ تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو، کیونکہ ان کی نظر بد لگ جاتی ہے۔ تو بہرحال اس میں ہم کچھ دعائیں سنتے ہیں، اس سے اس نظر کی گرمی اور سردی اور بیماری اور لاغری دور کرتے۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ کاش تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ تمہیں کافر بنا دیں تھے، یا یہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ کوئی شک نہیں، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی، اور ہم نے انہیں بہت بڑی بادشاہت عطا کی۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ نے چاہا وہی ہوگا، کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی توفیق سے، اگرچہ تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں تم سے مال اور اولاد میں کمتر ہوں، اور بے شک قریب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ضرور آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں جب یہ قرآن کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں یقیناً یہ تو مجنون ہے۔ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، اور ہم نے آپ پر سے آپ کا بوجھ اتار دیا، وہ جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ بس بے شک ہر تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہے، یقیناً ہر تنگی کے ساتھ ایک اور آسانی ہے۔ بس جب آپ کو فراغت ملے تو عبادت میں محنت کیجیے اور اپنے رب کی طرف بس رغبت کیجیے۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ ہر اس شر سے جو اس نے پیدا کیا۔ میں ہر شیطان اور موذی جاندار اور ہر واقع ہونے والی نظر بد سے اللہ کے کامل اور پر اثر کلمات کے ذریعے پناہ لیتا ہوں۔ میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے، اور ہر نفس اور حاسد کی نظر کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے۔ میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ وہ آپ کو صحت دے اور ہر بیماری سے شفا دے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، اور ہر بری نظر والے کے شر سے محفوظ رکھے۔ میں دم کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے بعض کے لعاب سے ہمارا بیمار شفا دیا جاتا ہے ہمارے رب کے حکم سے۔ اے لوگوں کے رب، اس تکلیف کو دور فرما، شفا تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے علاوہ اسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اے لوگوں کے رب، تکلیف کو دور کر دے اور شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں ہے، ایسی شفا جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ آئیے ہم پہلی دعا کی طرف آتے ہیں۔ اے اللہ، اس سے اس نظر کی گرمی اور سردی اور بیماری اور لاغری دور کر دے۔ اس دعا کے ریفرنس میں سلسلہ صحیحہ کی حدیث آتی ہے۔ عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ عامر بن ربیعہ اور سہل بن حنیف دونوں غسل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ وہ کوئی اوٹ تلاش کر رہے تھے۔ سہل نے اون کا جبہ اتارا۔ عامر کہتے ہیں کہ جب میں نے اسے دیکھا تو اسے میری نظر لگ گئی۔ وہ پانی میں اتر کر نہانے لگ گیا۔ میں نے پانی میں اس کے بڑبڑانے کی آواز سنی۔ میں اس کے پاس آیا، اسے 3 دفعہ آواز دی لیکن اس نے جواب نہ دیا۔ پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ساری بات بتائی۔ آپ تشریف لائے اور پانی میں داخل ہو گئے، گویا کہ میں اب بھی آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے اس کے سینے پر 3 دفعہ ہاتھ مارا اور پھر یہ دعا دی، اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا، اے اللہ اس کی گرمی اور سردی اور بیماری اور لاغری دور کر دے۔ پھر کھڑے ہو کر فرمایا، جب کسی کو اپنے بھائی کا وجود یا کوئی مال پسند آئے تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے، کیونکہ نظر لگ جانا برحق ہے۔ تو اس حدیث سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ نظر بد لگتی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، اور عامر بن ربیعہ جو ایک صحابی تھے اور ان کی کوئی بری نظر نہیں تھی، لیکن چونکہ سہل بن حنیف کا وجود انہیں پسند آیا تو ان کی نظر لگ گئی اور سہل جو تھے وہ بیمار پڑ گئے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی اس موقع پر کہ اگر کسی کو نظر لگی ہو تو اس کے لیے کیا پڑھا جائے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں تواضع بھی پتہ چلتی ہے کہ کس طرح وہ صحابہ کے ساتھ ان کے غم دکھ تکلیف میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ یعنی جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے ایک ساتھی اس طرح بیمار پڑ گئے ہیں تو سب کو چھوڑ کر فوراً ان کے ساتھ آئے اور ان کے لیے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گئے۔
اب جہاں تک اس دعا کا تعلق ہے تو اس میں سب سے پہلے اللہم اذہب عنہ حرھا، اے اللہ لے جا اس سے اس کی ہر کہتے ہیں گرمی کو، حرارت کو، سوزش کو، تیزی کو. تو یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ یہ کون سی گرمی ہے؟ یعنی نظر بد کی وجہ سے جسم میں پیدا ہونے والی حرارت یا بے چینی ہوتی ہے نا، ایک بے چینی سی اور ایک انریسٹ سا، کیونکہ نظر بد سے بعض اوقات جسم میں ایسی علامات پیدا ہو جاتی ہیں جیسے بخار ہو جائے یا کوئی انفلیمیشن کی طرح کی کوئی چیز محسوس ہو اور جسم جو ہے وہ بے چینی کا شکار ہو جائے. اور وبردہا، برد کہتے ہیں سردی کو، ٹھنڈک کو، اور یہاں اس سے مراد نظر بد کی وجہ سے جسم میں پیدا ہونے والی کمزوری اور ٹھنڈک کا احساس. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریض یا بچے جو ہے نا شیور کرنے لگتے ہیں. باقی سب لوگوں کا ٹیمپریچر ٹھیک ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اچانک سردی لگنی شروع ہوئی اور ہم نے کمبل بھی لے لیا اور رضائی بھی لے لی اور گرم پانی بھی پی لیا اور سب کچھ کر لیا، لیکن ٹھنڈ نہیں ختم ہو رہی. تو اس طرح کی کیفیت نظر بد سے بھی ہو سکتی ہے، ایک دم شیورنگ شروع ہو جائے، کمزوری محسوس ہونے لگے. یعنی بعض اوقات نظر بد ایک دم جسم کو اتنا کمزور کر دیتی ہے کہ اس کی وجہ سے جسم میں انسان سردی محسوس کرنے لگتا ہے. اور وصب جو ہے یہ بیماری کو کہتے ہیں، تکلیف کو کہتے ہیں، درد کو، تھکاوٹ، مسلسل لاغری. اور یہاں بھی اس سے مراد کیا ہے کہ نظر بد کی وجہ سے کوئی بھی جو جسمانی یا ذہنی بیماری ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے انسان پھر چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہتا، کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہتا، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی دور کر دے. بہت شیورنگ ہو رہی ہے یا پھر یہ کہ شیورنگ کے ساتھ بخار چڑھ گیا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا پہلے ٹھنڈ لگتی ہے خوب، پھر اس کے بعد شدید ٹیمپریچر ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی پڑ سکتے ہیں. اور اگر کوئی کمزور ہو رہا ہے بچہ اور لاغری ہوا چلا جا رہا ہے، کھا رہا ہے پی رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اس کو لگ ہی نہیں رہا، کہتے ہیں نا کہ اس کو لگتا ہی نہیں کچھ، تو اس میں بھی ایسے کچھ اثرات ہو سکتے ہیں. اور پرانی نظر بھی ہو سکتی ہے، اس پہ نہیں جانے کی ضرورت ہوتی. انسان یہ دیکھے کہ کس کی لگی، یہ کوشچن نہیں، یہ دیکھے کہ اب ہو گیا ہے تو اب اس کا علاج کیا ہے. بس انسان کا امتحان بھی ہوتا ہے کیونکہ زندگی ایک امتحان ہے، تو اچھی بری چیزیں تو زندگی میں پیش آتی رہتی ہیں. اور بعض اوقات یہ کہ ہمارے اذکار جو ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، ہم بے دھیانی میں پڑھ لیتے ہیں، رٹے رٹائے بس جملے بول دیتے ہیں، اور پھر اللہ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کا اذن ہو تو تکلیف دور بھی ہو جاتی ہے اور اللہ کے اذن سے تکلیف آ بھی جاتی ہے. حکمت تو اسی کو معلوم ہے. تو اب ہونا یہ چاہیے کہ جیسے یہ نظر کا دم اب چیپٹر شروع ہو رہا ہے، جب دم کرنے لگے تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں اور ہر بار ہاتھوں پر پھونک کر پورے جسم پر پھیریں، ٹھیک ہے. ہر بار ہاتھ پر پڑھیں سورۃ فاتحہ اور پورے جسم پر، خود کو اگر دم کر رہے ہیں تو سارے جسم پر پھیریں، اور اگر بچے کو کر رہے ہیں تو اس کے جسم پر بھی پھیریں. آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھ کر پھونکیں اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی 1 مرتبہ پڑھ کر پھونکیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ آیات پڑھیں. اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ کاش تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ تمہیں کافر بنا دیں. یعنی بعض اوقات کوئی شخص نیکی میں ہم سے آگے نکل جاتا ہے، کسی خیر کے کام میں ہم سے سبقت لے جاتا ہے تو ہمیں اس پر حسد ہو جاتا ہے. یہی حال یہود کا ہوا کہ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ پیغمبر ان کی نسل میں سے آئیں گے. جب وہ عربوں میں سے آ گئے تو انہوں نے یہ سوچا کہ عرب سبقت لے گئے ہم پر، اب ان کو یہ سارا فائدہ ملا یا عزت ملی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، آخری نبی کا آنا ایک بہت عزت کی بات تھی. حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا تھا، ان کے شکوک و شبہات دور ہو چکے تھے، لیکن حسد کی بنا پر انہوں نے خود بھی انکار کیا. اور نہ صرف یہ کہ خود انکار کیا بلکہ اس بات کی بھی کوشش کی کہ جو ایمان والے ہیں ان کو بھی بھٹکا دیا جائے. تو یہ آیت بھی چونکہ اس میں لفظ حسد آتا ہے تو اس لیے عمومی طور پر علماء ان آیات کا انتخاب کرتے ہیں جس میں وہ خاص الفاظ موجود ہوتے ہیں. میں نے ایک دفعہ ایک نظر کا دم سنا تھا، کسی نے مجھے بھیجا، اس میں بہت سارے دم تھے. چونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ قاری صاحب کون ہیں اور ان کا نام کیا اور کیا، لیکن وہ اتنا اچھا دم تھا کہ قرآن مجید میں جتنی بھی آیتیں نظر، عین اور حسد اور اس سے متعلق تھی وہ انہوں نے ساری پڑھی. تو میں نے سوچا کہ ان سب کو میں لکھوا لیتی ہوں لوگوں کے فائدے کے لیے کہ اگر کوئی اور بھی پڑھنا چاہے. اس کے بعد میں نے اتنا وہ ڈھونڈا، لیکن ٹیسٹ کرتی رہی، کئی دفعہ میں نے مختلف قاریوں کو چیک کیا لیکن ابھی تک نہیں ملا. انشاءاللہ اگر ملا تو میں اس کو ضرور اویلیبل کروں گی، کیونکہ وہ مجھے بہت یونیک آئیڈیا لگا تھا اور جو میں سن رہی تھی تو وہ آیتیں میرے اوپر اثر کر رہی تھی.
تو قرآن تو سارا ہی شفا ہے، لیکن قرآن میں سے اگر وہ حصے منتخب کر لیے جائیں جو کسی خاص مناسبت سے ہوں، کسی خاص کانٹیکسٹ میں ہوں، تو وہ بھی فائدہ دیتے ہیں. یا یہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے. کوئی شک نہیں، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ہم نے انہیں بہت بڑی بادشاہت عطا کی. یعنی یہاں بھی اشارہ اہل کتاب کی طرف ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان کو ایک عظیم نبوت سے نوازا ہے، اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق نہ کرنے، آپ پر ایمان نہ لانے کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ اس بات سے حسد کرتے ہیں کہ آپ کا تعلق عربوں سے ہے، بنی اسرائیل سے نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یا یہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے. تو یہاں ایک بڑی اہم بات ہم سب کے سمجھنے کی ہے کہ جب بھی کسی سے حسد محسوس ہو، کسی بھی چیز پر، کسی کے حسن پر، کسی کے مال پر، اولاد پر، نعمتوں پر، کسی بھی چیز، تو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ میرے پیارے رب کی تقسیم ہے اور اس نے اس کو یہ عطا کیا اور مجھے اس پر خوش ہونا چاہیے. دیکھیے، زندگی میں انسان کو جتنی بھی نعمتیں مل جائیں وہ خوش نہیں ہو سکتا اگر وہ دوسروں کی نعمتیں دیکھ دیکھ کے کڑ رہا ہو. یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ اب اگر نبوت ان کو ملی ہے تو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. تمہیں بھی تو اتنا کچھ ملا، کتاب ملی، حکمت ملی، اور بہت بڑی بادشاہت حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام کی شکل میں ملی، پھر یوسف علیہ السلام کو بادشاہت ملی. یعنی بنی اسرائیل پر بھی تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات تھے. تو یہ تو اس گروہ کا ایک رویہ تھا نا، لیکن اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ حاسد جو ہوتا ہے وہ عام طور پر جو اس کے اپنے پاس ہوتا ہے وہ اس کو بھول جاتا ہے، اس پر خوش نہیں ہوتا، اور جو دوسرے کو ملتا ہے اس سے کمپیریزن کرنے لگتا ہے اور اس کو دیکھ دیکھ کے تکلیف میں آ جاتا ہے کہ اس کو کیوں مل گئے. یہ عجیب شیطانی وار ہوتا ہے انسان پر، کیونکہ شیطان نے سب سے پہلے خود حسد کیا تھا آدم علیہ السلام سے، اور یہی چیز پھر وہ دنیا میں لوگوں کو ورغلانے کے لیے استعمال کرتا ہے کہ ان کے دل میں ایسے خیالات، ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ جس کی بنا پر وہ دوسروں کی نعمتوں پر حسد کرتے ہیں. اگر ہم زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں نا تو دو چیزیں بڑی لازم ہیں. ایک کہ اپنی نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے اور ان کا ذکر کیا جائے. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اچھا، یہ فحدث یہ نہیں کہ آپ کسی لیکچر میں شروع ہو جائیں کہ میرے پاس یہ بھی اور یہ بھی، یہ نہیں کہا جا رہا ہے. کسی محفل میں بیٹھ کے اپنی نعمتوں کا تذکرہ شروع کر دیں. حدث، اللہ سے مناجات کیا کریں، یعنی وہ اسے بولا کریں، اللہ آپ نے تو مجھے یہ بھی عطا کیا، آپ کی یہ بھی بلیسنگ ہے اور یہ بھی نعمت ہے اور میرے پاس یہ بھی ہے اور یہ بھی، جس سے سیلف ٹاک ہوتی ہے اور آپ بیٹھ کے تو ذکر کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہماری عام طور پر تعلق کی کیا علامت ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا کیا تعلق ہے اللہ سے؟ ہم کہنے کو تو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، لیکن ہمیں ایک لپ سروس ہی لگتی ہے. کیا وہ شدید فیلنگ ہے جو ہم کسی بھی اپنی جس چیز سے ہم محبت کرتے ہیں اس سے کمپیریزن کر کے دیکھیں کہ ویسی ہے کم از کم؟ یعنی زندگی میں ہر انسان کو کسی نہ کسی چیز سے محبت ہوتی ہے، اپنی اولاد سے ہوتی ہے، اپنے بہن بھائیوں سے ہوتی ہے، والدین سے ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کو کسی چیز سے زیادہ ہوتی ہے، کسی سے کم ہوتی ہے. تو آپ اپنے دل کا جائزہ لیں کہ آپ کے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے، اور پھر اس محبت کو سامنے رکھ کے دیکھیں کہ جو میرے جذبات اس شخص یا اس چیز کے لیے ہیں کیا اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں یا نہیں. کیونکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، یعنی دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے وہ ایک دفعہ ہمیں بلائے، کوئی چیز چاہے، کچھ، ہم اس کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نماز کے لیے بلاتے ہیں یا یہ کسی بھی قربانی کے لیے یا کوئی بھی حکم ماننے کے لیے، تو کیا ہم اتنی خوشی سے دوڑتے ہیں کہ اللہ نے حکم دے دیا؟ یا جن چیزوں سے اللہ محبت کرتا ہے کیا ہمیں بھی ان چیزوں سے محبت ہے؟ تو ہمارے دل کا حال کیا ہے؟ تو نعمتوں کے بارے میں، جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں کیا ہمیں ان کا احساس بھی ہے؟ کیا ہم زندہ ہیں مائنڈ فلنس کے ساتھ کہ ہمیں شعور ہے کہ ہاں یہ نعمت ہے میرے پاس، اور ہم اس پہ خوش بھی ہوتے ہیں؟ پھر جو خوش ہوتے ہیں تو پھر شکر بھی ادا کرتے ہیں. اور دوسری چیز جو خوش ہونے کا راز ہے وہ دوسروں کی نعمتوں اور خوبیوں کا اعتراف کر لینا، اسے ایکسپٹ کر لینا کہ ہاں اللہ نے اس کو دیا ہے اور اللہ نے اس کو دیا، میں اس پہ راضی ہوں، میں بھی خوش ہوں، مجھے خوشی ہے کہ اس کو یہ چیز ملی ہے. کسی کو بھی کچھ ملے تو اپنے آپ سے پھر وہی سیلف ٹاک اپنے آپ سے کہیں، میں بہت خوش ہوں کہ میری بہن کو یہ نعمت مل گئی، میں بہت خوش ہوں کہ میرے فلاں کو جو بھی کوئی جس کو بھی ملی،
اور بعض اوقات جو ہمارے پیارے ہوتے ہیں ان کو کچھ ملے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن جن سے ہماری بنتی نہیں ان کو کچھ مل جائے تو ہمیں تکلیف ہونے لگتی، تو اس کو بھی ایکسپٹ کر لیں، اللہ نے اس کو دیا۔ دیکھیں کسی کو بھی نہ کسی پر کلی فضیلت کوئی نہیں، بات سمجھ آئے؟ کلی فضیلت کسی کو کسی پر نہیں۔ کلی فضیلت کیا کہ مثلا میں کہوں کہ میں آپ کی چونکہ استاد ہوں لہٰذا مجھے ہر لحاظ سے آپ پر فضیلت ہے، اور انتہائی غلط بات ہوگی۔ ہر لحاظ سے کہاں سے فضیلت آ گئی؟ اللہ نے آپ کو بعض خوبیاں، بعض سمجھ بوجھ، بعض علم کی چیزیں، تجربے، حکمتیں، سکلز، صلاحیتیں، ذہانتیں ایسی عطا کی ہوں گی جو میرے پاس نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ ایک جزوی بات ہے کہ اللہ نے مجھے چند سال پہلے آپ سے پیدا کر دیا اور مجھے پڑھنے کا پہلے موقع مل گیا، لہٰذا اس وقت آپ کو پڑھانے کے کام پہ لگ گئی ہوں، لیکن اس کی بنا پر میرے اندر کسی قسم کا فخر و غرور نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی کسی کو بلیٹل کرنا چاہیے کہ چونکہ یہ میری شاگرد ہے، یہ میرا بچہ ہے یا یہ چھوٹا ہے لہٰذا یہ تو کسی کھاتے میں نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ اور اللہ نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ایسا دیا ہوتا ہے جو آپ سے بہتر ہوتا ہے، جو آپ کے پاس نہیں ہوتا، وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے اس پر۔ تو آپ اللہ کے فضل کو نہیں مانیں گے، اللہ کے فضل کو مانیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اس پر خوش ہوں۔ دوسروں کی خوشی پہ خوش ہونے والا ہی خوش ہو سکتا ہے، جو دوسروں کی خوشی پہ خوش نہیں وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا۔ تو اپنا جائزہ خود لے، اپنا محاسبہ خود کرے کہ دوسروں کی خوشی پہ میں دل سے خوش ہوتی ہوں یا نہیں، یا بس اوپر سے ایک خوش آمد اور ایک رسم دنیا نبھانا کہ بس ہاں ٹھیک ہے جو مجبوری ہے، اب نہ خوش ہوگے تو پھر تعلقات خراب ہو جائیں گے، یا کسی اور خوف سے انسان اوپری خوشی کا اظہار کرے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ نے اس کو اس چیز سے نوازا ہے، کسی کو اچھی آواز سے، کسی کو علم سے، کسی کو مال سے، کسی کو حکمت سے، کسی کو کسی چیز سے، تو جو بھی جس کے پاس ہے اسے ایکسپٹ کر لے۔ اپنے اوپر آنے والی تکلیف اور آزمائش کو ایکسپٹ کر لے کہ یہ میرے حصے کی تھی اور یہ ایسی ہے لہٰذا اس کے ساتھ مجھے جینا ہے، اور دوسرے کو ملنے والی نعمت کو ایکسپٹ کر لیں کہ یہ اللہ نے اس پر فضل کیا ہے اور اس پر اللہ کی رحمت ہوئی ہے، تو اللہ کے فضل پر میں خوش ہوں۔ اب آپ دوبارہ ذرا اس آیت کو پڑھیں، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، اللہ نے کسی اور کو نعمت دے دی تو اس پہ تمہیں حسد ہو گیا؟ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہ ملکا عظیما، دین دنیا دونوں دیے تمہیں وہ نہیں یاد رہی، اس پر ہی اگر تم شکر ادا کرو تو تمہارے لیے بہت فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔